السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج ہماری محفل میں موجود ہیں دنیا کے امیر ترین انسان، اسپیس ایکس اور ٹیسلا اور دیگر کئی کمپنیوں کے سی ای او جناب ایلان مسک. جی ہائے. تھینک یو فار یور انویٹیشن. دیکھو، بات یہ ہے کہ امیر لوگ ہونا کوئی اچھا بات نہیں ہے جی، نہ ہی کوئی فخر والا بات ہے. میں اس کو پراؤڈ فیل نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان وہ امیر ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کے پاس کریکٹر اچھا ہے، وہ امیر آدمی. ارے واہ. اس لیے جنید، تمہارا مہربانی، تم نے تعارف ایسا کروایا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اچھا انسان ہونے کا تعارف ہونا چاہیے. مسٹر جنید، میرا بھی تعارف کراؤ. میں ٹویٹر کمپنی دا مالک ہاں. میں کوئی چونساری بھیجدا. سویٹ مینگو ٹویٹر دا پتہ ہے تانوں؟ حنیف سری پائے نالوں بڑی کمپنی جے. اچھا جی، یہ ان دونوں کو آج اپنے شو میں ہم نے زحمت اس لیے دی ہے کہ مسٹر ایلان مسک نے یہ دلچسپی ظاہر کی تھی، اعلان کیا تھا کہ وہ ٹویٹر خریدنا چاہتے ہیں. اچھا. اب یہ ٹویٹر والے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے جعلی اکاؤنٹس دکھا کے فریب میں پھنسایا تھا، جال بچھایا تھا. او مائی گاڈ، سائن ہوئے تھے، زبان ہوئی تھی. زبان میں ساری دنیا کا بڑا کاروبار کرتا ہے. ہاں صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ میں خریدوں گا، ٹویٹر خریدوں گا. سودا کر کے مکرے جیڑا سجن نہیں ہو ویری. لیکن آپ ایک وقت تھا کہ اسی ایلان مسک کو آپ یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تم ٹویٹر خریدو گے. اب جب وہ یہ زیادتی ہے، مینو کہنڈے نے یہ منہ اور مسور کی دال، حالانکہ اپنا ایڈا ثابت مسرر کا منہ. اور جنید، ہاشے والی گالے ہوئے کہ ٹویٹر کمپنی دا مالک ہے، حالانکہ اس طرح دا ہر بندہ واشنگٹن چ دودھ دہی دی دکان کرتا ہے. او نو، میرا تانا دودھ بھی انسان ہی بیچ دینے. انسان ویچ ہے نہ ٹوٹے نہ ویچ. جنید، بات یہ ہے کہ میں نے بالکل کہا میں ٹویٹر خرید لوں گا. تو پھر کیوں نہیں خریدا مست؟ اور مست نہیں ہوئے مسک. جنید بالکل خرید لیتا. انہوں نے مجھے جو دکھا، دیکھو ایسے طرح ہی ہے کہ بندہ کہے کہ لو جی آئی فون تاڈے واسطے لے آندا ہے تے تسی کھولو تے وچوں 33 نکل آوے. میرا مطلب ہے کہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. انہوں نے مجھے کہا ٹویٹر خریدو. میں نے بھی دیکھا ٹویٹر بہت بڑی کمپنی اور بہت زیادہ اس کا کسٹمر ہے، مگر بہت زیادہ اس میں جعلی اکاؤنٹ ہے. میں نے ان کو کہا مجھے پہلے جعلی اکاؤنٹ کا فہرست دو. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا چلو اپنا چکو سودا تے دوڑ جاؤ. میں کیوں اس طرح کا سودا لے لوں، مجھے بتاؤ. بھائی تم نے جو مجھے سودا دکھایا تھا وہ دو گے تو میں خریدوں گا، ورنہ جعلی سودا میں نہیں خریدوں گا. میرے کو حرام دے پیسے نہیں ہے. سیدھی گل ہے. مائی گاڈ، پھر جعلی اکاؤنٹ میں نے ڈالے جعلی اکاؤنٹ. اور تو بتاؤ تو صحیح نا مجھ کو، تو یہ سارے جعلی اکاؤنٹ ہے. پہلے بتاؤ. دیکھو بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تسی کہو جی کہ 4 کنال دی کوٹھی ہے، جی پیسے تسی پھاڑ لو، جو سامان دا ٹرک لے کے اٹھے پہنچو تے اگے 5 مرلے دا مکان کھلوتا ہو. اوتھوں تے ٹرک واپس ہی جانا ہے نا. 4 کنال دی کوٹھی دے حساب نال تسی سامان لے کے آئے ہو، اگے 5 مرلے دا مکان کھڑا ہے، کہ اٹھے کس طرح آ جائے گا سامان. اس لیے ہم نہیں خریدے گا. نو وے. ایڈا تو ٹویٹر دا مالک کو تو دیکھو ذرا، جڑی ٹویٹر دی چیڑی ہے نا، او دا گھونسلا سر تے پائی پھردا. وہ بیچاری اس حرکت دی وجہ تو اڈ کے ٹویٹر تے جا بیٹھی. غور نال وال ویکھو بھی چانڈے نہ دیتے انہوں نے. ٹویٹر دے مالک دے وال انج نے بیچارہ بریک کنگھی نہیں پھیر سکدا. اور تینوں پتہ ہے تو بریک تو علاوہ کوئی پھیر نہیں سکتا. موٹے ڈنڈے والی کنگھی ہے، پھر ایڈا ڈنڈے سر پھنس جاتا ہے. اتنا جعلی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اکاؤنٹ کے اوپر مادھوری دی فوٹو لگی ہوئی ہے، تے جدو پتہ کرایا تے منجیاں انہاں نالے پائی دا اکاؤنٹ ہے. کسے دے اوپر کرینہ دی فوٹو لگی ہوئی ہے تے اکاؤنٹ پتہ کرایا تے اونٹ دا دودھ ویچن والا پائی ہے.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਵੇਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀਪਿਕਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ एक अकाउंट के उत्ते मैं भी हयात की फोटो लगी हुई मैं भी उसका फैन था मैंने फटाफट ओपन किया पता कराया कि मैं भी हयात दा नहीं हूं किसी वाह हयात दा अकाउंट मिस्टर इलॉन मस्क आपने भी सारे औरतों के अकाउंट से चेक किए ते होर इन्ने पैसे मैं इन्हां नूं काडे दे रहा सा ओ मिस्टर मस्क, तुम्हें अकाउंट खरीदना पड़ेगा। तुमने जबान की थी, जाली अकाउंट की तुमने रट लगाई हुई है। असली चीज मिलती कहां से है? जाओ असली देसी घी ढूंढ के लाओ, असली शहद ढूंढ के लाओ। खालिस दूध नहीं मिलता तो तुम्हें खालिस अकाउंट कहां से मिल जाए? देखिया ना मैं क्या सी ना दुध नहीं वेचण वाला पाई है यानी जेडी चीज $1 दी किलो आ जाती है वो अरबां डॉलर दे सौदे चोदियां मसाला दे रहा है। यू सी जो फराड आदमी है ये, मैं तेनू पहले ही क्या सी दुध नहीं बेचने वाला बंदा है इसका सौदा नहीं हो सकता और ना ही मैं गलत चीज खरीद सकता हूँ। मेरे वालिद साहब ने क्या सी कि गल सुन, अगर तू चाहने के बरकत पवे ते फराड कदी नहीं करना, गलत काम कदी नहीं करना। ऐसे गलो अल्लाह ने मैनू 9 बच्चे दिते। वाह वाह वाह। और तुम कैसे अंग्रेज हो, बात बात पे अब्बू की मिसाल देते हो। और तुम अंग्रेज हो या जमात इस्लामी के बंदे हो? देखो जरा, मेरा अब्बा नेक आदमी सी, मैं क्यों ना उसकी मिसाल दूं। और उसने कहा हुआ, मेरे फादर ने कहा था बेटा गल सुन, मेरी गल सुन ले मस्क, जिंदगी दे विच कदी भी फराड ना करना ते ना होन देना। तो इसलिए मैं क्यों फराड सौदा ले लूं? जाली अकाउंट से भरा हुआ है तुम्हारा ट्विटर, तुम मुझे फहरिस्त बना दो, मैं अभी तुमको सौदा। अदालत चली हो ना, जाओ तो सी देखना फिर मैं तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट तक जाऊंगा। ये मेरे को $1 करोड़ लैंड दे चक्कर विच इन्हां ने $1 करोड़ वकीलां नूं दे देना है। मिस्टर इलॉन मस्क, सबसे ज्यादा जो बंदा इस मुआहदे से दस्तबरदार होने पे आप पर तपा हुआ है ना, वो पता है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस गलों मेरे ते टपया होया है कि मैं उसको पॉलिटिक्स के अंदर फंड नहीं देता। मेरा पैसा को हरामदा नहीं। मैं क्यों इन सियासी पार्टियों को फंड दूं? किस लिए? इन्होंने जीत के मजा खुद उड़ाना होता है, हम क्यों इनको फंड दें? अरे वाह। मैंने साफ कह दिया, चलो निकलो इथों दौड़ जा। वड्डा तो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा एडा 60 साल दी कुआरी खाला अर्गा मुंह और खाला एवें पनेवियां नूं कही जांदी है कि मैं तुहाडी वजह तो शादी नहीं की, तुहाडा अब्बा फौत हो गया सी, मैं इस गलों शादी नहीं की। मैं किसी गलत काम में नहीं पड़ता जुनैद, बेशक वो पॉलिटिक्स हो या गलत कारोबार हो, बिल्कुल मैं उसके करीब तक नहीं जाता। अल्लाह ने एवें नहीं मैनू 9 बच्चे दिते। ऐसे गलों तो मैं कहना 9 तेरे बच्चे ने ट्विटर तेरा अपना होना चाहिए। देखो जरा, जुनेद साहब ये सौदा करके मुकर रहे हैं, इन्हों कहो मेरा अकाउंट खरीदे, मैं उस सौदे दे आसरे ते अगों 50,000 फड़ा बैठा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾ ਮਲਿੰਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈ। ਏਡੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਜਿੱਡੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਟਿਊਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ। तरले इस तरह ले रही है कि और महीना ना विकया तो ट्विटर बासी हो जाए। यार अगर वो इतना ही जरूरतमंद है तो आप लोग 500 डाल के खरीद लें ट्विटर। ओ माय गॉड, बात जरूरत की नहीं है, सौदा हुआ था सौदा। सौदा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं ओ वैरीए, ओ मैं नहीं कहती ओ मुकरन वालिया सारी दुनिया कहती है। ये ट्विटर दा मालिक नहीं, ये अमरीका दा लोक गुलूकार है। ये जो फंक्शन ते जांदा ते एक हाथ च चिमटा ते दूजी हाथ च बकरी हुंदी है। ये उत्थे मशहूर है डेविड लोहार बकरी वाला। बस तुम्हें ट्विटर खरीदना पड़ेगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ट्विटर नहीं खरीदना तो $250-300 ही दे दो। अल्लाह ने तेरे बड़ा देना है। मैं नहीं खरीददा भाई, मैनू अल्लाह ने वैसे ही 9 बच्चे दिते होए। वाह वाह।
ویسے بس 9 آپ کے بچے ہیں اور مزید بچوں کی خواہش ہے ابھی آپ کو؟ جنید بچے جنہیں بھی ہون اچھے ہوندے نے. اچھا تسی تے کہندے ہو نا بچے 2 ہی اچھے, میں کہنا بچے 100 ہی اچھے. دیکھو بڑا اچھا رہندا ہے, میں سارا دن آرام نہ سٹا ہونا وا. امیر ہون دا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے. ایک منڈا دہی لین گیا, ایک سبزی لین گیا ہے, ایک پڑے لیلا نو آ رہا ہے, ایک کھوتے نو پٹھے پا رہا ہے, 2 بچے مچھردانی والیاں ڈانگاں پھڑ کے میریاں لٹاں تے چڑھ کے لٹال رہے نے, 3 کڑیاں ماں دیاں جواں کڈ رہیاں نے. اینے تسی نوکر رکھو تے تنخواہ بھی دینی پائے گی, تے نوکراں دے نخرے وکھرے. کوئی کہندا میری اماں بیمار ہے مینوں چھٹی دے دیو, کوئی کہندا میری بہن دا ویاہ مینوں چھٹی دے دیو. اے اپنے گھر دے نوکر نے نہ چھٹی مانگنے نے نہ کچھ, انہاں دا فائدہ ہی فائدہ ہے. او جا بچے تیرے کول سنبھالے نہیں جاندے, میں تعریفاں کری جانا اپنے بچے دیاں. میں دسنا جنید صاحب تانوں, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜੌਨਸਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇ. اور تے پسٹول ہے دے کول تے او کیڑا غلط کام کردا, او کیڑا گلیاں وچ ڈاکے ماردا. جنید نے جڑا تھامسن نے پسٹول خریدیا نا, اودے پیچھے ایک بڑا وڈا مقصد ہے. اونے پسٹول خریدیا اور مینوں کیا, اونے کہ ابا جی ہن 10واں منڈا جمیا نا تے میں تینوں گولی مار دیا. جس رفتار نال ساڈے گھر بچے پیدا ہو رہے نے, جائیداد ونڈی گئی تے ساڈے حصے تے 150 نہیں آنا. کی فائدہ تیرے نے امیر ہون دا, جائیداد ٹوٹ گئے ٹوکری کاٹ دیتی. حالا میں انہوں نے کیا کہ یار فکر نہ کرو, بڑا اکاؤنٹ پہ آیا, لے جمن دیو مینوں. ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسے چند سال پہلے بچھوؤں کا فراڈ ہو رہا تھا, پچھلے کچھ عرصے سے کئی شہروں میں بالکل اسی طرح مکڑیوں کا فراڈ ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح. اور وہی بات کہی جا رہی ہے, وہی طریقہ واردات ہے کہ فلاں جگہ پہ مکڑی بک رہی ہے. بھائی جان, آپ کو یاد ہے چند سال پہلے وطن عزیز کے کئی شہروں میں لوگوں کو بچھوؤں کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا تھا. کروڑوں روپے کے بچھو بیچیں, کالے بچھو, بچھو پکڑیں, پیلے بچھو, کالے بچھو, براؤن بچھو, بچھو. اس میں سائز بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی 6 انچ کا پکڑے گا تو اس کو زیادہ پیسے ملیں. ہاں, اور یہ تھا کہ جی وہ اتنے لاکھ کا ہے, 80 لاکھ کا, 1.5 کروڑ کا بک گیا. اور ہم نے حسب حال میں 2-3 بار تفصیل سے اس فراڈ کا ذکر کیا تھا, کیونکہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک سارے کا سارا فراڈ. اچھا. اور اس میں 5% بھی حقیقت نہیں تھی, نہ اس کے استعمال میں, نہ اس کی ایکسپورٹ میں, اور نہ اس کے دھندے میں. یہ کس لیے اس کا ذکر چھڑا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے چند سال پہلے بچھوؤں کا فراڈ ہو رہا تھا, پچھلے کچھ عرصے سے کئی شہروں میں بالکل اسی طرح مکڑیوں کا فراڈ ہو رہا ہے, بالکل اسی طرح. اور وہی بات کہی جا رہی ہے, وہی طریقہ واردات ہے کہ فلاں جگہ پہ مکڑی بک رہی ہے, میرے پاس مکڑی ہے تو لینی ہے. مجھ سے اگر 10 لاکھ کی لوگے تو وہ فلاں بندہ لاہور میں آپ سے وہ 40 لاکھ کی لے لے گا. یار تم اس کو جو بتا رہے ہو کہ فلاں بندہ, تو خود جا کے بیچ دو 40 لاکھ کی. بالکل ٹھیک ہے, تیری مکڑی لنگڑی تے نہیں نا جی, تیری گڈی نو لاہور دے رستے دا نہیں پتا. یہ مکڑی لاہوراں دی ڈردی ہے. عزیزی کہیں خود نہ لنگڑا ہو. نہیں ہمیں فراڈ کر رہے ہیں, لنگڑے کیا ہونا ہے, اللہ معاف کرے, وہ تو اللہ سب کو صحت دے. فراڈ ہو رہا ہے, یہ بس صحیح کہہ رہا ہے. اچھا, یہ اس فراڈ کو سمجھنے کے لیے آپ ایک موٹی سی مثال ہے اس کو سمجھ لیں کہ ایک بندہ کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے تمہارے پاس پرانے وقتوں میں وہ جو 1 پیسے کا سکہ ہوتا تھا وہ ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. کہتا ہے یار اگر تمہارے کہیں مل جائے نا پڑا ہوا, تو وہ جو 1 پیسے کا سکہ ہے نا وہ میں تم سے 1000 روپے میں خرید لوں گا. کہتے تم کیوں خرید لو گے؟ کہتا ہے بس وہ کسی جگہ پہ بہت مہنگا بکتا ہے. تو کچھ دن گزرنے کے بعد ایک اور بندہ اسی دکاندار کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ یار یہ میرے پاس 1 پیسے کے سکے ہیں, یہ اگر کہیں بک سکتے ہیں, یا اس کے بدلے میں مجھے کوئی روپیہ دے دو, 2 روپے دے دو.
تو کہتا ہے وہی سکے ہیں یہ تو 1-1 پیسے کے سکے. وہ دل میں سوچتا ہے, کہتا ہے یار یہ مجھے دے دو. اور وہ کہتا ہے کہ تم کتنے پیسے دو گے؟ کہتا ہے میں تمہیں 100 روپے دے دوں گا. اور وہ لے لیتا ہے. کہتا ہے یار تمہارے پاس اگر اور بھی ہو نا تو مجھے وہ بھی لا کے دے دینا. پھر 2-4 دن کے بعد وہی پہلے والا بندہ جو کہتا ہے جی اتنے 1000 میں لے لوں گا, وہ آتا ہے. کہتا ہے یار کوئی سکے ملے تمہیں؟ کہتا ہے ہاں مل گئے, یہ لو یار یہ لو. وہ اس کو اتنے 1000 روپے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ تو دے دیتا ہے. پھر وہ دوبارہ بندہ جو بیچنے والا ہوتا ہے, جو بیچ کے سکے جاتا ہے, وہ اس کے بعد دوبارہ 100 روپے والا وہ آتا ہے. کہتا ہے یار میرے گھر میں اور پڑے ہوئے تھے لینے. کہتا ہے ہاں لینے جلدی سے دے دو. وہ کافی سارے. کہتے ہیں میرے پاس تو بہت نکل آئے ہیں پڑے ہوئے. بندہ پوچھے تمہارے پاس بہت, تمہاری پردادی چھوڑ کے گئی تھی سکے, کہاں سے مل گیا تمہیں؟ گولی مار کے سکوں کی. وہ دے جاتا ہے. وہ پھر دوسری دفعہ مہنگے دیتا ہے. اور مہنگے دیتا ہے یار 500 تو گھٹ نہیں میں لینا. ایگزیکٹلی یہی ہے. پھر سوچتا مینوں 500 بچن ہی دے ہے نا, 1000 روپے میرا وکنا ہی ہے نا. اب اس بندے نے وہ سکوں کی بوری بھری ہوئی جو ہے وہ خرید لی 100 روپے کے حساب سے, 200 روپے کے حساب سے, اور اس نمبر پہ فون کیا جو اسے لے کے جاتا تھا. اس نمبر پہ جب کال کیا تو آگے تھا ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ. وہ تو ہی بندہ انہوں دے گئے یار. سو یہ جو مکڑیوں کا یا بچھوؤں کا یہ جو کاروبار ہے نا, یہ ایگزیکٹلی انہی بنیادوں پہ ہو رہا ہے کہ آپس میں گینگز بنے ہوئے ہیں, وہ پھنساتے ہیں. اور اس کا تازہ ترین شکار جو ہے وہ پشاور میں رہنے والے 2 افراد ہوئے ہیں جنہوں نے کچھ مکڑیاں جو ہیں وہ 40 لاکھ روپے میں خریدی ہیں. اور اس لالچ میں خریدی ہیں کہ 40 لاکھ روپے لے لو, لاہور میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تم سے یہ مکڑیاں جو ہیں 40 لاکھ کی یا 50 لاکھ روپے میں خرید لے گا, 10 لاکھ کا تمہیں بیٹھے بیٹھے پروفٹ ہو جائے. تو وہ 40 لاکھ انویسٹ کر دیتے ہیں اور مکڑیاں لے کے لاہور کے اس 5 اسٹار ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں نہ مکڑی نہ بندہ نہ بندے کی ذات, اور 2-3 دن کے بعد وہ مکڑیاں مر جاتی ہیں. مکڑی تو نہ چھٹ دیندے نے, کہتے ہیں یار اڑا دیو ثواب ہو جائے گا. میں کہا مکڑی تو نہ تو مری تو اس بندے کی ماں نا. یہ بالکل ویسا ہی فراڈ ہے جیسے یہ سوسائٹیوں میں فائلیں بیچنے کا سسٹم نہیں چلا ہوا. یہ بالکل اسی اپنا کلیے کے اوپر یہ بیچتے ہیں. اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگ پتہ چلانے کے عادی نہیں ہیں, ریسرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں, تحقیق کرنے کے عادی نہیں ہیں, ٹو لگانے کے عادی نہیں ہیں معاملے کی. اگر ہم ٹو لگاتے بھی ہیں تو ہمسائی جو ہے وہ ساتھ والی جو اس کی سہیلی ہے ہمسائی, اس کے شوہر کی ٹو لگا سکتی ہے رات کو بڑی لیٹ آندائی, بس بجائے کسی پروڈکٹیو کام کی ٹو لگائے. اب اس پہ بھی اگر ریسرچ کی جائے تو آپ گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ 2 طرح کی عام طور پہ مکڑیاں ہیں, اور یقیناً کسی حد تک اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک یہ بکتی بھی ہے. اچھا اب ان کی معقول قیمت ہے, لیکن وہ کس حد تک ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے وڈو سپائڈر, ایک وہ بھورے رنگ میں بھی ہوتی ہے, کالے رنگ میں بھی ہوتی ہے. وڈو مینز بیوہ. اب یہ وڈو کیوں ہوتی ہے, وہ اس لیے وڈو اس کو بیوہ مکڑی کہا جاتا ہے کہ اس مکڑی کا پہلا کام جو ہے نا دنیا میں وہ یہ ہوتا ہے کہ نر مکڑے کو وہ مار دیتی ہیں اور کھا جاتی ہیں. اچھا پیچھے یعنی ساری بستی خود بیوہ ہو جاتی خود بیوہ ہو جاتی ہے, صرف سلائی مشین لین دے چکر بعد چ سلائی مشین بھی نہیں دیندا, ایم پی آپ ہی پیسے دے کے جیت جاندے. عزیزی بھائی یہ اپنے بندے کو مار کے اپنے جالے میں الٹا لٹکا دیتی. اور ویسے بھی وہ مکڑی سوچتی رہتی ہے کہ میں اپنی کس ٹانگ سے یا کس ہاتھ سے سلائی مشین چلاؤں. 8 ٹانگیں اس کی, 8 ہاتھ ہے, کس ہاتھ سے چلاؤں. تسی خود نہ ڈسیژن لو, مکڑی دے ہسبینڈ کو پوچھو جی تسی کی کہہ رہے سو جی. سر مینوں تے مار کے انہیں پٹھا ٹانگتا ہے. یہ نر کو مار کے تو جالے میں اس کو لٹکا دیتی ہیں, نشان عبرت بنا دیتی ہیں شوہر کو. اچھا یہ جو ویڈیو اس کو بہت ہنسی آ رہی ہے, یہ سوچ رہی ہے کہ کاش میں مکڑی ہوتی. اچھا یہ جو ویڈو سپائڈر ہے اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں ہوتی. یہ سن کے آپ کو افسوس ہوگا, اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں ہوتی. ایسی بیوہ نہیں, بے وفا مکڑی ہوئی جو شوہر کو مار دیتی ہے. اچھا اصل میں جس کی ویلیو ہوتی ہے نا زیادہ وہ ٹرینٹولس ہے. جو ٹرینٹولس سپائڈر ہے نا, یہ اس کی قیمت ہے
لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ lakhon dollar میں چلی جائے. آپ گوگل کر لیں, آپ پتہ کر لیں, مارکیٹ کا سروے کر لیں, جو ایک نارمل سائز, ایوریج سائز کی مکڑی ہے وہ $25 میں بکتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو مادہ ہے ہاں جی وہ $50 میں بکتی ہے, اور جو ایکسٹرا آرڈنری بڑے سائز کی مادہ ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ $100 تک جاتا ہے, لیکن یہ بڑی نایاب ہوتی ہیں, یہ اتنی کامنلی آپ کو نظر نہیں آتی. دوسرے نمبر پہ یہ بہت شرمیلی مکڑیاں ہوتی ہیں, یہ اسپائڈرز ہوتے ہیں, یہ اپنے بلوں سے کم نکلتے ہیں, یہ جہاں پہ چھپی ہوتی ہیں وہاں سے بہت کم باہر آتی ہیں. سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان میں اس وقت مختلف شہروں میں یہ کاروبار ہو رہا ہے, جس میں کے پی کے کچھ شہر ہیں, پھر ہمارے ہاں جیلم میں ہو رہا ہے, پوٹھوار کے کچھ شہروں میں ہو رہا ہے, پھر خوشاب میں ہو رہا ہے, لیا میں ہو رہا ہے, اور یہاں پر جو سنسان مقامات ہیں نا بالکل, یا جنگل ٹائپ کے علاقے ہیں نا, وہاں پہ یہ مکڑی پائی جاتی ہے. لیکن پاکستان کبھی بھی ان مکڑیوں کا کوئی ہب نہیں رہا. یہاں پاکستان میں بہت اچھی مکڑیاں پائی جاتی ہیں, جیسے بچھوؤں کی دوائی مشہور کیا کہتے ہیں پاکستان کے بچھو بڑے زبردست, ٹھیک ہے, ایسی حالانکہ اس وقت بھی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ امریکی ریاست ایریزونا اور ٹیکساس میں, یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ ٹرانٹلس جو مکڑی ہے یہ پائی جاتی ہے. ادویات میں, ادویات کے بنانے میں یہ ٹرانٹلس جو ہے یہ مکڑی کام آتی ہے, ٹھیک ہے, دوائی میں, پین کلرز میں, کینسر کی دوائیوں میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور اچھا, ادویات کے علاوہ دنیا کے کچھ ممالک میں کچھ خپتی قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کو پیٹ کے طور پہ پالتے بھی ہیں. اچھا, جیسے ایک خاص قسم کی ٹھنٹھولا مکڑی ہے, اس کو میکسیکو ریڈ نی کہا جاتا ہے, سرخ گھٹنے والی میکسیکو ریڈ نی ٹھنٹھولا اسپائڈر, ٹھیک ہے, اور یہ سائز میں بھی بڑی ہوتی ہے, اور اس کو لوگ خاص طور پہ اپنے گھروں میں سوغات سمجھ کے پالتے ہیں, باقاعدہ پیٹ کے طور پہ. اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عمر ان کی خاصی لمبی ہوتی ہے, ایک دفعہ رکھ لیں تو پھر اگلی نسل تک جاتی ہے, کافی طوطے کی طرح. ہاں, لیکن یہ ہوتی بڑی نازک ہے. اور ٹرنٹولا کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹانگوں پہ بال ہوتے ہیں, تو وہ اس کو ایک, بہرحال جو لوگ وہ فلموں سے انسپائر ہوئے ہیں, اسپائڈر مین سے, یا اس پہ کئی ناول لکھے گئے ہیں, تو اس لیے ان سے انسپائر ہو کے لوگ اس کو پیٹ کے طور پہ پالتے ہیں. ہاں جی, اب تو گورے جو ہیں وہ چوہے پال رہے ہیں, اور ایک تو ہوتا ہے نا سفید چوہے, وہ چلیں جی پیارے لگتے ہیں. عام بوریاں ٹکن والے چوہے بھی پالن ڈے, ہر شے پالنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, سوائے اپنے خامد کے ہر چیز کو پال دیتے ہیں. خامد کو صرف کہہ دیتے ہیں کہ لو جی خدا حافظ. اچھا, مکڑی کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ یہ مکڑی جو ہے وہ ریشم بھی بنتی ہے. اچھا, اس کو سلک اسپائڈر کہا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا مکڑی کا بنا ہوا ریشم ہے وہ لوہے کی تار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, اور اس کی موٹائی بھی خاصی پینسل جتنی تھک ہوتی ہے, اور وہ لوہے جتنا مضبوط ریشم جو ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز کو بھی روک سکتا ہے. وارے واہ, نہیں جی نہیں, بڑی گل ہے مکڑی جیڑی ہے, اپنا خالہ مکڑی ادب والی گل ہے, ہمیں غصہ نہ کر جائے. انٹی مکڑی جیڑی ہے بڑی سمجھدار عورت ہوئی, اور یہ جو سپائڈر مین مووی نہیں بنی ہوئی, ہاں جی, ہاں جی, یہ اسی مکڑی سے انسپائر ہو کے یہ جو ریشم بنتی ہے جو لوہے سے زیادہ ڈاڈا ہوتا ہے, ہاں جی, اسی سے انسپائر ہو کے تو بنائی گئی. اچھا جی, گورے نے گورا بڑی شیب ہے بابا, جدھر رنگ ہی چٹا ہے, تسی خود دیکھ لو نا, ساڈے چ بہن تو ہی نہیں وکھرا ہو کے بیٹھ جائے. تو گزارش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ خدا کے لیے کبھی بچھو اور کبھی مکڑی کے نام پہ بے وقوف مت بنے. بے وقوف بنانے والے بہت ہیں, بے وقوف بننے سے آپ خود بچیں, سیدھی بات ہے. صحیح, محنت کر کے حلال طریقے سے, سیدھے طریقے سے روٹی کمائے, مکڑیاں دے سر تے نہ رہو. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ہلکا بگوش ہو جانا, ہلکا ہو گیا چھلا یا دائرہ, اور گوش کان میں ہلکا ڈال دیا گیا ہے, دائرہ ڈال دیا گیا ہے, چھلا ڈال دیا گیا. سر یہ گوگا جو بھی دربار دیکھتا ہے نا اس کا ہلکا بگوش ہو جاتا ہے, صرف نیاز کے لیے. اچھا پیارے بچوں, اردو کی کلاس ہے, اور اردو کے حوالے سے ہم نے خاص طور پہ آپ کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا تھا
کہ ان تراکیب کا, محاوروں کا, الفاظ کا, مرکبات کا ذکر کیا جائے جن کا جو ایک لفظ ہے وہ تو ہم نے اکثر و بیشتر سنا ہوتا ہے اور دوسرا کبھی الگ ایک لفظ کے طور پہ نہیں بولا جاتا یا بہت کم بولا جاتا اور اس کا مطلب ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں آج ہم کوئی تراکیب یا محاورے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے باچھیں کھلنا. باچھیں کھلنا, کھلنا تو لفظ سمجھ آتا ہے, باچھیں کیا ہوتا ہے؟ باچھیں اس کو کہتے ہیں, یہ جو ہمارے ہونٹوں کے کنارے ہیں ان کو کہتے ہیں باچھیں. باچھیں, تو باچھیں جب خوشی سے انسان بہت زیادہ مسکراتا ہے تو اس کی یا ہنستا ہے تو اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں. جیسے گوگا جی کے سامنے سے دوانوں کا ٹرک گزرے تو پھر ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں. نہیں, جب یہ دوانا کھاتے ہیں تو ان کی باچھیں بھیگ جاتی ہیں. سر باچھے سے مجھے یاد آیا گوگا چھپ چھپ کے اپنے بیٹے کے سگریٹ پیتا ہے. چھپ چھپ کے پینے والی اس میں کون سی بات ہے؟ تمہارے بیٹے کے ہیں کسی غیر کے ہیں؟ نہیں, یہ بات تمہیں باچھے سے کیوں یاد آئی؟ سر سگریٹ باچھوں سے پیا جاتا ہے اور کان سے تو نہیں پیا جاتا. سر جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سگریٹ ایک گندی چیز ہے, میں نے کبھی نہیں پیا. شاباش, بہت اچھا. وہ سر جب یہ نیچے سے اٹھا کے پیتا تھا اس وقت اس کو کسی نے کہا تھا یہ گندی چیز ہے. اچھا جی, دوسرا لفظ ہے موسلا دھار. جی آج کل تو بہت بولا جاتا ہے موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں, تو دھار جو ہے یہ تو سمجھ آتا ہے. موسلا کیا ہوتا ہے؟ موسلا سر مسلسل نہیں, موسلا مسلسل سے نہیں ہے. موسلا کہتے ہیں اناج کوٹنے والے ڈنڈے کو, جسے حمام دستہ بھی کہتے ہیں. حمام دستہ کہا جاتا ہے اور اس کو عام طور پہ موسلی کہا جاتا ہے. تو موسلی سے موسلا ہے. موسلا دھار بارش کہ اتنی زوردار بارش کہ وہ ایک ڈنڈے کی طرح پڑ رہی ہے. بہت اچھی. سر آپ انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہیں, مجھے فخر ہے کہ آپ میرے استاد ہیں. سر جی کچھ لوگ اس کو دموسا بھی کہتے ہیں. یار بھائی دموسا جو ہوتا ہے وہ اینٹیں کوٹنے والا, فرش کوٹنے والا ہوتا ہے. ان کے گھر میں مرچیں اینٹیں کوٹنے والے دموسے سے کوٹی جاتی ہیں, اتنی زیادہ ہوتی ہیں. 4-5 ਭਰਾ بیٹھے ہوں تو لگتا 6 سیٹر رکشے پارک لگے. اچھا, ایک ترکیب ہے جوت جگانا. اس کے دل میں جوت جگائی. جگانا تو پتا ہے, جوت کیا ہوتا ہے؟ جوت, جوت کہتے ہیں روشنی کو, یعنی دل میں روشنی جگانا. روشنی جگانا, چراغ جلانا, کرن اجالنا. اس لیے جوت روشنی کو, چراغ کو کہتے ہیں. سر یہ سارے دیکھیں جوک کر رہے ہیں, میں نہیں جوک کر رہا, میرا فوکس ایجوکیشن پہ ہے. شاباش بیٹا, یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. اور یہ دیکھ لینا کہ آپ کی زندگی میں یہ جو آپ کی اسپرٹ ہے یہ انقلاب لائے گی. جی بھٹو, تم تو اس لیے نہیں بول رہے کہ تمہارے اندر جوت جل ہی نہیں سکتی. ایسے ہی نہیں. یہ جوت جلی ہوئی ہے, یہ جوت جل چکی ہے. سر جل کے یہ وہ جوت ہے جو جل چکی ہوئی ہے. جل کے بجھ چکی. ہاں. گڈ گڈ. اچھا جی, ایک اور لفظ ہے جو بہت نازک اندام خواتین کے بارے میں خاص طور پہ بولا جاتا ہے, چھوئی موئی یا کسی نازک چیز کے بارے میں. تو چھوئی تو پتہ ہے, ٹھیک ہے. موئی مرنا, چھوئی موئی, چھوئیں اور وہ مر جائے, یعنی اتنی نازک. اتنی نازک. سر یہ چھوئی موئی ایک پودے کا بھی نام ہے. اور اس پودے کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوتے ہیں تو اس کے پتے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں. اور ایک بوٹینسٹ نے اسی خوبی کی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے سینسٹیوا میموسا. اور اس کو جدید لغت میں کئی لوگ جو ہیں وہ شیم پلانٹ بھی کہتے ہیں. شیم پلانٹ شرمیلا, شرمیلا پودا. سر جی یہ جو گوگا جی کے صحن میں چھوئی موئی لگی ہوئی ہے نا, اس کے پتے کیلوں کے پتوں جتنے بڑے ہیں. یار تم کلاس پڑھنے آتے ہو یا مجھے پڑھنے آتے ہو؟ ان دونوں نے فیل ہونا ہے, دیکھ لیں. نہیں, اس لیے آپ پر بات کرتے ہیں کہ آپ ایک مکمل مضمون ہے. سر جی سر آپ یہ توجہ آپ کے لیکچر کی طرف دیں. آخر میں یہ ہر سال چیخ رہے ہوتے ہیں عزیزی کیسے فرسٹ آ گیا, عزیزی کیسے فرسٹ آ گیا, اس لیے کہ عزیزی توجہ دے رہا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں سر, یہ با اثر لوگ ہیں, یہ مل ملا کے فرسٹ آ جاتے ہیں. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ سر مجھ سے لسی لے کے مجھے فرسٹ کر دیتے. اچھا جی, ایک لفظ بولا جاتا ہے ہلکا بگوش ہونا. ہلکا بگوش ہونا عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنی عقیدت کے دائرے میں لے لینا یا اپنے
ہلکا اثر میں لے لینا, اس کو کہتے ہیں ہلکا بگوش. اچھا گوشت تو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, گوشت کان کو کہتے ہیں. اب ہلکا کہاں سے لفظ آیا؟ ہلکا کہتے ہیں چھلے کو یا دائرے کو, چھلے کو, ٹھیک ہے. پہلے وقتوں میں جس کو غلام بنایا جاتا تھا اس غلام کے کان میں ایک چھلا ڈال دیا جاتا, پھر وہیں سے یہ نکلا کہ یہ میری عقیدت میں میرا غلام ہو گیا, تو اس کو کہتے ہیں ہلکا بگوش, یعنی ہلکا جس کے کان میں چھلا ڈال دیا گیا ہے عقیدت کے نام پر یا محبت کی وجہ سے مرید ہو گیا ہے, تو ہلکا بگوش ہو جانا. ہلکا ہو گیا چھلا یا دائرہ, اور گوشت کان میں ہلکا ڈال دیا گیا ہے, دائرہ ڈال دیا گیا ہے, چھلا ڈال دیا گیا. سر یہ گوگا جو بھی دربار دیکھتا ہے نا اس کا ہلکا بگوش ہو جاتا ہے صرف نیاز کے لیے. یہ اصل میں ہلکا بگوش نہیں ہوتا, ہلکا بشکم ہوتا ہے. سر یہ ادھر ہی زیادہ نیاز کھا کے ہلکا بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. بے ہوش یہ ہلکا نہیں ہوتا, بے ہوش یہ پورا ہوتا ہے. سر جی میری فیس بھی 2 دن پہلے آتی ہے اور اریٹیٹ بھی میں ہی ہو رہا ہوں. یار مت کرو اس کو اریٹیٹ یار. اوکے سر, وہ پہلے اریٹیٹ ہوا, اس کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا اگلا لفظ ہے آؤ بھگت. آؤ بھگت کرنا کسی کو, ٹھیک ہے. اب آؤ لفظ تو سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے. بھگت کیا ہے؟ بھگت سنگھ نہیں, بھگت کا مطلب ہے مقدس, قابل احترام, کسی کو رسپیکٹ دینے کے حوالے سے لفظ بولا جاتا ہے نا, آؤ بھگت کی کسی. مجبوری میں بھی آؤ بھگت کی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر لفظ جو ہے وہ آؤ بھگت کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کسی کو یعنی بہت زیادہ عزت دینا. اچھا جی ایک اور لفظ, بلکہ کئی لفظوں کے ساتھ یہ لگتا ہے, پذیر, دل پذیر, ترقی پذیر, زوال پذیر. ایگزیکٹلی. اچھا یہ پذیر کیا ہوتا ہے؟ سر یہ پا منیر سے بڑا ہوتا ہے. نہیں یار, یہ پذیرائی سے نکلا سر. پذیر کا مطلب ہے قبول کرنے والا, پذیرائی سے نکلا ہے. پذیرائی پذیر سے ہے. پذیرائی بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا, کسی کو پذیرائی دینا, کسی کو قبولیت دینا, کسی کو قبولیت دینا. تو کسی چیز کو قبول کر لینے کو کہتے ہیں پذیر. زوال پذیر کہ کسی نے زوال کو قبول کرنا شروع کر دیا. ترقی پذیر مطلب ہم نے ترقی کو قبول کرنا شروع کر دیا, ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا, ایگری کر لی ہے. اچھا جی ایک اور عام طور پہ لفظ دن میں کئی دفعہ ہم بولتے ہیں, بسا اوقات بولتے ہیں, بسا اوقات بولتے ہیں, بسا اوقات بسا اوقات بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اوقات کا تو پتہ ہے, بسا اوقات وقت, ٹھیک ہے. بسا کا کیا مطلب ہے؟ سر چاچا بسا ہوتا تھا ایک بڑا مشہور. بسا کہتے ہیں اکثر کو, اکثر کو, بہت زیادہ کو بسا. مجھے پہلے بتاتے میں اس کو چاچا اکثر کہا کرتا. اچھا اکثر کہہ سکتے ہو. اب تو وہ بیچارہ چاچا بسا فوت ہو گیا. اسی طرح ایک لفظ ہے کساد بازاری. کساد بازاری کا شکار ہے آج کل, اور اس کا مفہوم اور مطلب بھی سب کو پتہ ہے. کساد بازاری مندی کا شکار, ٹھیک ہے. کساد کا مطلب کیا ہے اسپیسیفکلی؟ کساد کا, کساد کہتے ہیں کسی جنس کا یا کسی چیز کا نہ بکنا, کساد. اور کساد بازاری کا شکار ہونا, کساد بازاری کا شکار ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ مندی ہے, منڈی جو ہے وہ مندی کا شکار ہے. اس عید پر کئی بکرے کساد رہے, کساد رہے, نہیں بک سکے, ان کا گاہک نہیں تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا بھائی جان, تصویروں اور ویڈیوز کے اس حصے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں. کتا پڑھنا تو ایک عام بات ہے نا, ہم سب کو بھی کتا کئی دفعہ پڑھا ہوگا, لیکن فوٹوگرافر کو کتا پڑ جائے تو کیا سین ہوتا ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. ہائے ماں صدقے جائے, کیمرہ ہی نہیں اونچا کر رہے, ہو ہی نہیں رہا اس سے یار. اور کتے کو غصہ بھی بہت ہے. وہ کہتے ہیں یار تھکے ٹوٹے لمے پے ہو نہیں تو ہی فوٹو بنان لگ پے. یار تو دس کے آؤ نا جی کہ تہاڈی فوٹو بنانی ہے, بندہ اٹھ کے تیار تیار ہو کے فوٹو کھچاندا ہے. میرا خیال ہے کہ کتا ضد کر رہا تھا کہ سیلفی لو میرے ساتھ.
वो तस्वीर बनाने पे बसे थे। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਾ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹ ਉੱਤੋਂ गर्मी खा गया। नहीं नहीं यार तुम तो ऐसे लगे ना, जरा गौर से देखो पीछे खवातीन का वो पूरा झुंड नजर आ रहा है। ये मेरा ख्याल है कि इसीलिए कुत्ता पड़ा है इसको, ये कुत्ता काम कर रहा था बंदा। ਬਾਊ ਜੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪੂਛਲ ਮਿੱਦੀ ਗਈ। या मेरा ख्याल है उन खवातीन ने इधर कुत्ता बिठाया है कि इथों जेड़ा बंदा कैमरा लैके इधर नूं आए ना उन्होंने नहीं आउण देना। अही जरा गिद्दा पाल भी है। अच्छा भाईजान, जब भी हमारे यहाँ कोई चीज बहुत महंगी हो जाती है, नायाब हो जाती है, तो उसके बारे में आमतौर पे जोक्स बन जाते हैं, मीम्स बन जाती हैं कि अब डाकू आके फलां चीज ही लूटा करेंगे। टमाटर, प्याज, आजकल घी के बारे में बना हुआ है, तो लिटरली यही हुआ है। ये देखें, अच्छा ये देख, वो चोर आए, वो देखो घी के 3 पीपे उठाए। हाँ ये तो चोरी। ये एक दिन पहले आया था बंदा, उसने रेट पूछा है, तो दुकानदार ने जब रेट बताया तो उसने जवाब में कहा कि जी हलाल दी कमाई तो नहीं इतना पूरा होता। नहीं इस दफा गोश्त ज्यादा इकट्ठा हुआ तो रोस्ट करने के लिए घी नहीं था तो 3 बाल्टियां उठा वो हो गया कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। क्या बात है, ऐसा चिकना डाका। और चादर भी उसने पहनी हुई है, आराम से उसने वो कनस्तरों के ऊपर चादर दे देनी है किसी भी पुलिस नाके पे। उसने कहना ये थले की है, मेरा छोटा काका है। बुखार होया डॉक्टर को लेके चले। यार क्यों तो ले गए ने गोगे, पता तो कर पकाना की इन्होंने। जिथे अगले घ्यो लै गए ने उथों अगली हट्टी तो करेले भी खो ही लैणगे। करेले ने केड़े गार्ड रखे हुंदे ने। रह गई गल गोश्त दी ते ओ फिर ਉਂਝ ईद वाले दिन बंदा मांग ही लैंदा। अच्छा जी, ये जो राइड्स होती हैं, झूले जी, ये बाज़ दफ़ा तो बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये देखें, उन्हीं में से एक सूरत हाल ये भी है। ये आए, ये एक तो ये देखो ये किधर गया? इसको कहते हैं ना उगला जाए ना निगला जाए। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਐਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ। उस बेचारे का वजन इतना नहीं है ना, स्मार्ट सा बंदा है, वरना बंदा वो वजन के जोर से ही ब्रम आगे निकल जाता है। गोगेर का बंदा कभी नहीं रोक सकता है। हाँ जुल्फी टंगिया जाएगा इसे तरह। और उत्ते बैठ के ते हुण सज्जे खब्बे भंगूड़े वाले भाई नूं कह रहा हुण मेरा की करना ही। अब मेरे पैसे वापस करने जे या पिछों मैनू को धक्का लाएगा। और झूले वाला कह रहा है कि भाजी मैं तुहाडे को इत्थे तक दे पैसे ले जी, बस ये तुहानू थल्ले टेकण दी जिम्मेदारी मेरी नहीं सी। अच्छा जी, जानवरों की आपस की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है, क्यों गोगा जी? जी जी देखनी चाहिए। ये देखें किन 2 मखलूकात की लड़ाई है। बहुत अच्छी। चूहा सोच रहा होना कि अब्बा जी आखन भी डे सन इतवार नूं कि पूछल कटा लै पुत्र। पूछल बड़ी लम्मी हो गई तेरी, कटा लै। कटिंग वाला। यार वैसे ईमान से इस कां को लेतर मारने चाहिए कि देखो उस बेचारे दा की करन डे है। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਭੂਣ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਚੂਹਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਭੱਜ ਲੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੁੱਤ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਹਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚੂਹੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਸਲ ਜਾਫੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਚੂਹਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਵੇਖੋ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और आज की छोटी सी बात ये कि जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बन के ही नहीं आते, कुछ लोग सबक बन के भी आते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।